السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے انسٹرکٹر حافظ احمد رضا آج آپ کے ساتھ آن لائن ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں الحمدللہ محفوظ ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں بطور استاد، بطور معلم، بطور انسٹرکٹر، بطور گائیڈر میں آپ کے سامنے آج کچھ چیزیں اپنے لیکچر کے حوالے سے شیئر کروں گا۔ ہمارا سبجیکٹ پاکستان اسٹڈی لائف اینڈ لیونگ ٹو ہے، جو کہ ہمارے اس اے ڈی پی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ سبجیکٹ پاکستان، ہماری ہسٹری اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی آگے بھی آپ کے سامنے چیزیں کچھ سامنے رکھوں گا۔ لیکچر نمبر 1، چونکہ میں جانتا ہوں اس کروشل ٹائم میں آپ کے لیے آن لائن سسٹم یا آن لائن اسٹڈی کرنا تھوڑا سا مشکل امر ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ سب سے آسان وے یہی ہے۔ استاد کا لیکچر ریکارڈ ہوتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ جو کوشچن نہیں کر پاتے طالب علم اپنی کلاس میں، وہ یہاں پر ان باکس میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جنہوں نے کامنٹ کیا ہوا ہے اور جواب انشاءاللہ ہم اس کا ارسال کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ساری باتیں آپ تک اچھی طرح سے پہنچ رہی ہوں گی اور آپ بڑے پرعزم ہیں، اور میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ انسان ریکارڈڈ لیکچر کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور جو سوال ہم کلاس میں شاید اتنی اٹینشن کے ساتھ نہ سنتے ہوں، ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے سیل فون پر، اپنے لیپ ٹاپس پر، اپنے جو ہے پی سی پر آرام سے سن سکتے ہیں، بار بار سن سکتے ہیں، ایک بات کو دہرا سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جو باتیں اساتذہ کرام کلاس میں موتیوں کی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں وہ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے تھوڑا سا ایک مشکل عمل ہے۔ میں اپنی بات کو صرف ایک جملے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک جگہ پر دو جانور موجود تھے، ایک تھا شیر اور دوسری طرف تھا کتا۔ ایک شخص آیا، اس نے کتے کو ڈنڈی سے مارنا شروع کر دیا، تو کتا جو تھا وہ ڈنڈی کی طرف لپکا، انسان کی طرف نہیں، اور وہی ڈنڈی جب شیر پر چلائی گئی تو وہ ڈنڈی پر نہیں بلکہ اس انسان پر لپکا۔ کتا جس وجہ سے ڈنڈی پر لپکا، اس نے اس ڈنڈی کو سمجھا کہ یہ مصیبت کی جڑ ہے، مگر شیر جانتا تھا کہ نہیں، یہ ڈنڈی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا استعمال کرنے والے کو ختم کریں تو اس کی حیثیت کچھ نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا اس مثال کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم ڈسٹینس لرننگ اگر کر رہے ہیں تو قطعاً یہ نہ سمجھیے کہ جناب یہ مشکل عمل ہے، یہ اس طرح سے ہمیں ڈلیور نہیں کر پائیں گے یا ہم ایسے نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف قیاس آرائی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو آپ پہلی بار کرنے جا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے شیر بننا ہے اور آپ نے درمیان کی چیزوں کو نہیں بلکہ ٹارگٹ کو فوکس کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات بن رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری مثال شاید تھوڑی سی رف تھی، مگر آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، چونکہ ہم اتنے معاملات کے اندر الجھنے والوں میں سے تو نہیں، مگر کوشش سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ شیر بننا ہے، بہادر بننا ہے، بہادری کے ساتھ ہم نے مسائل کو آڑ نہیں بنانا، بلکہ جس وجہ سے مسائل ہیں ہم نے اسی کو شکست دینی ہے، اپنا تعلیمی سلسلہ نہیں روکنا۔ چلیے آج ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے، میں رفا انٹرنیشنل کالج لیکچر نمبر 1 آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، پاکستان اسٹڈیز کا لائف اینڈ لیونگ 2۔ ناؤ مائی اسٹوڈنٹس، سلیبس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے انگریزی حکومت کا مسلمان کے ساتھ برتاؤ اور پالیسی پر یہ ایک میجر آؤٹ لائن ہے جو ہم نے پڑھنی ہے۔ اس آؤٹ لائن کے نیچے، مطلب مین ہائیڈنگ کے نیچے، یہ جو ہمارے پاس سرخی موجود ہے، اس کے نیچے باقی ہائیڈنگز دی گئی ہیں کہ ہم نے انگریزی حکومت کا مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ پالیسی کیا تھی۔ پہلی چیز، انگریز حکومت ہمارے پر کب حاوی ہوئی؟ وہ بنگال حکومت کے فرمان کے بعد۔ پہلا ریزن پڑھیں گے، مسلمانوں سے نفرت کے اسباب۔ دوسری ریزن پڑھیں گے، افلاس کی مار، تاریخ کو مسخ کر دیا، مذہب اسلام پر حملہ، انگریزی حکومت کے خلاف فتویٰ۔ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے سلیبس میں ہم نے پڑھنی ہے، جس نے ہمیں سیکھنا ہے کس طرح سے انگریزی حکومت کا مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ تھا، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی،
اس مذہب اسلام پر کیسے حملہ کیا گیا، جو انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کے مذہب اسلام پر حملہ ہوا، انگریزی حکومت کے خلاف علماء نے جو فتوے دیے ان کو کس طرح سے مسخ اور غلط طریقے کے ساتھ پیش کیا گیا، ہمارے اکابرین کی جو تاریخ تھی اسے کس طرح سے جو ہے وہ بالکل ہی ختم اور ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک باغی انداز کے ساتھ، ایک بغاوت کے انداز کے ساتھ پیش کیا گیا۔ افلاس کی مار کی میں اگر آپ سے بات کروں تو کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ان کو تنگ کیا گیا، افلاس کی مار دی گئی ان لوگوں کو، مسلمانوں سے نفرت کے اسباب کیا تھے، اس کی جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور کیا ریزن تھی، چونکہ مسلمان ایک جنگجو قوم تھی، غیرت مند قوم تھی، اللہ پر یقین رکھنے والے تھی، جہاد پر جو ان کا تقوی، ان کا یقین پختہ تھا، سر پر کفن باندھ کے گھومتے تھے، تو یہ چیز ان کے اندر ہیبت ڈال دیتی تھی سب، کیونکہ مسلمانوں نے 900 سال تک یہاں پر حکومت کی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ حکومت کرنا اگر جانتے ہیں تو پھر چھیننا بھی جانتے، تو وہ انسیکیور رہتے تھے۔ ہم ساری باتیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے اپنے لیکچر میں، میں تو ابھی صرف آپ کے ساتھ آؤٹ لائن شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 2، ہمارے پاس دوسری جو آؤٹ لائن ہے مین جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے اسلامی نظامی حیات اور قائدین تحریک پاکستان۔ اسلامی نظامی حیات کیا ہے؟ پہلی چیز اس میں ہمارے اکابرین کا ذکر آئے گا، جس میں نواب وقار الملک ہیں، علامہ اقبال ہیں۔ نواب وقار الملک میں جو میم کے بعد لام ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا۔ علامہ اقبال ہیں، چودھری رحمت علی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، نواب بہادر یار خان ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں، نوابزادہ لیاقت علی خان ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلامی نظام حیات ہے کیا، یہ وہ قائدین تھی جنہوں نے اسلامی نظام حیات کو لے کر چلے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تیسری آپ کی آؤٹ لائن، اللہ کی حاکمیت اور شریعت کی بالادستی۔ یہ بات بہت اہم ہے، اللہ کی حاکمیت اور شریعت کی بالادستی۔ میں اگر اس پر بات کروں تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس بہت سی آؤٹ لائن ہوں گی۔ مسودہ قرارداد پاکستان، چونکہ ہم نے آپ نے پڑھا ہوگا 1973 کا کانسٹیٹیوشن، 62 کا، 56 کا، اس میں اللہ کی حاکمیت کو پیروڈیٹائز کیا گیا کہ ایوری تھنگ از گاڈ، ہر چیز اللہ ہے، اور شریعت کی بالادستی کے بارے میں بات کی گئی تو وہ بھی اس میں بیان کیا گیا۔ مسودہ قرارداد پاکستان کا ڈیفینیشن کہ آل رول اور ریگولیشنز انڈر دا پروویژن آف اسلام۔ لیاقت علی خان کی تقریر ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر ہے، قرارداد کی خصوصیات ہیں، قرارداد کی عالمی اہمیت ہے، مسلمانوں کی اجتماعی ذہن کی تشکیل ہے، یہ ساری ایکٹیویٹیز شامل تھیں۔ کن کے لیے شامل تھی؟ مسلمانوں کے لیے شامل تھی، مسلمانوں کے لیے ہی اس امر کو ترتیب دیا گیا تھا، اور جس میں ہمارے لیاقت علی خان صاحب کا کردار، جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ یہ تقریر بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے کئی نکات انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر ہے، قرارداد کی خصوصیات کیا تھیں، کیا اس کے اور اس کی اتنا اس کو دنیا بھر میں شہرت کیوں ملی، اس کی ریزن کیا تھی۔ ہم انشاءاللہ میں اس کی ایک ہی ریزن کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کی حاکمیت کی جہاں پر بات ہے تو شہرت تو خود ہی اپنے آپ کو، اپنے معیار کو ڈھونڈ لے گی۔ تو مسلمانوں کے اجتماعی ذہن کی تشکیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ جو آؤٹ لائن ہے وہ استحکام پاکستان ہے۔ ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ ہے، پاکستان کی ابتدائی مسائل و مشکلات ہیں، استحکام پاکستان کے سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ، اسٹیبلٹی آف پاکستان، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ انشاءاللہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ دس از اے ریئل ایجنڈا ناؤ ڈیز، the current issue of Pakistan. Also I said that if you hope you understand what I'm saying, that is very important and we shall be discussed very soon. Now later on I must tell you دساتیر، دستور یعنی کانسٹیٹیوشن، آئین کی جمع ہے دساتیر پاکستان۔ قرارداد پاکستان is the base of all constitutional terms۔ قرارداد پاکستان کی اہمیت اور اس کے نکات میں پہلی چیز ہے 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات، اسلامک جتنی بھی تھی۔ نمبر 2 پہ 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات، 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات، پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کی گئی کوششیں۔ یہ پہلی بار نہیں پڑھنے جا رہے مگر ہاں اس لیول پر جس طرح سے پڑھایا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بڑا سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ دیٹس ایکچولی دس از اے مین۔ پھر اس کے بعد عرض پاکستان ہے، ہم عرض پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ عرض پاکستان کی سرزمین ہے۔ میں لیکچر کو مزید وسیع نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو ود دا پیسج آف ٹائم کمپلیٹ کر سکوں۔
ارض پاکستان میں، پاکستان کی جو سرزمین ہے، اس پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت ہے، ہم انشاءاللہ یہ بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے، بڑی مزیدار پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ قرارداد وسائل، مطلب قدرتی وسائل، جنگلات، معدنیات، صنعت اور زراعت، نہری نظام، تعلیمی نظام، یہ ساری چیزیں ارض پاکستان میں شامل ہیں۔ الحمدللہ اگر آپ غور فرمائیں تو پاکستان کو اللہ کریم نے جنگلات سے بھی، معدنیات سے بھی، صنعت سے بھی، زراعت سے بھی، نہری نظام سے بھی، تعلیمی نظام سب سے نوازا ہے الحمدللہ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی آپ اس بات کو شاید پازیٹیو لیں گے، نیگیٹو آئی ڈونٹ تھنک سو، بٹ میں ایک بہت ہی الحمدللہ اپٹیمسٹک ہوں کہ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ بڑا ہی اہمیت ہے، اس مطلب اس میں ہر چیز شامل ہے، اور پاکستان اتنا ہی وسیع سسٹم بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ نیکسٹ جو آؤٹ لائن ہے پاکستان اور عالمی تعلقات، یہ ہے اصل میں بات، پاکستان اور عالمی تعلقات۔ قائد اعظم کی خارجہ پالیسی اتنی اسٹرانگ تھی کہ آپ دیکھیں پاکستان 14 اگست 1947 کو آغاز ہوا، مطلب اس کا آزاد ہوا، اور پورے 1.5 ماہ بعد 45 دن کے اندر پاکستان 30 سپتمبر 1947 کو 45 دنوں میں اقوام متحدہ کا ممبر بنا۔ ویری گڈ پالیسی آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور عالمی امور ویری امپورٹنٹ۔ میں جب بھی خارجہ پالیسی پڑھاتا ہوں تو اس میں 3 چیزیں انڈرلائن کرا دیتا ہوں۔ فرسٹ، اپنا مفادات، سوورینٹی، اور پالیسیز کی جتنی بھی بیسز ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان، ہم 3 چیزوں پر پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بات کرتے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ڈگنیٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، ہاں اپنے مفادات کو پہلے رکھیں گے، باقی بعد میں، سب سے پہلے پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اب ہر ایک کے ساتھ ایک طرح سے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ہمیں الگ ڈفرینٹ پالیسی بنانی پڑتی ہے۔ جیسا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تھوڑی سی پالیسی ان کی مزاج کے مطابق بناتے ہیں، چونکہ وہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا روڈ بیہیو کرتے ہیں، ہم اپنی پالیسیز پر اس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈیفائن بھی کرتے ہیں۔ ہم افغانستان کے ساتھ اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں، ایران کے ساتھ اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں، امریکنز کے ساتھ اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو پالیسیز ویری کرتی ہیں محلے میں، جیسے ہر ایک گھر کے ساتھ ہر طرح کا ریلیشن نہیں ہوتا، بالکل اس طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ کچھ اچھا تعلق ہوتا بھی ہے، کچھ کے ساتھ نہیں بھی ہوتا۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم، یہ میں انشاءاللہ اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات کروں گا آپ کے ساتھ، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو امتحان، یہ وہ آؤٹ لائنس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ امتحان آپ کا بیٹا 4 طرح سے ہوگا، کوئز ہے، اسائنمنٹس ہیں، مڈ ٹرم ہے، فائنل ہے، بٹ آپ کا لائف اینڈ لیونگ کے اندر جو ہے صرف لائف اینڈ لیونگ پاکستان اسٹڈیز، آئی ریپیٹ مائی ورڈز، پاکستان اسٹڈیز لائف اینڈ لیونگ 2 کے اندر کسی قسم کی پریزنٹیشن نہیں ہے۔ کوئز ہے، اسائنمنٹس ہیں، مڈ ٹرم ہوگا، فائنل ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی بیسس پر آپ کا یہ سیمسٹر کمپلیٹ ہوگا۔ اب کچھ سوال ایسے ہیں، مطلب یہ کویشچن سیشن ہے آپ کا، کچھ سوال ایسے ہیں جو آپ چاہتے ہیں تو مجھ سے کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب بھی دینے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ یس، فرسٹ کویشچن، سر سورس کیا ہوگا جہاں سے ہم نے پڑھنا ہے؟ بیٹا میں آپ کے ساتھ میڈ ٹرم سے پہلے والا جتنا سلیبس ہوگا پی ڈی ایف فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چونکہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یقینی طور پر مجھے آپ کی فکر ہے، اور میں اس میں سے آپ کو کچھ مشکل الفاظ ہیں انڈر لائن کرانے کی کوشش کروں گا، ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، گائیڈ لائن آپ کو دوں گا کہ بیٹا آپ نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، بیٹا یہ آپ کے لیے کیسے رعایتی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے، اور دیگر جتنی بھی باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو بیٹا کہ مڈ ٹرم سے پہلے کا سلیبس کیا ہوگا، مڈ کے بعد کا سلیبس کیا ہوگا۔ چلیے اب ہم تھوڑی اور ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے جو سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کیجئے، میں پھر اگلی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، اگر آپ دیکھیں نوٹ فرمائیں تو آپ کے سامنے یہ لکھا آ رہا ہے باب نمبر 4، آپ اس کو اگنور کیجئے، چونکہ ہم نے جو آپ کو آؤٹ لائنس کروائی ہیں یہ بڑی سلیکٹیو سی ڈفرینٹ کتابوں کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا ہے، ڈفرینٹ کتابوں سے ہم نے اس کو ایکسیس کیا ہے، اور کچھ چیزیں کہیں سے لی ہیں، کچھ چیزیں کہیں سے لی ہیں، بڑا ہی ریسرچ کر کے اس مواد کو اکٹھا کیا ہم نے۔
تو آپ کا یہ پہلا چیپٹر ہی ہے، پہلا سبق ہی ہے، پہلا لیکچر ہی ہے، تو اس کا جو سورس میں پرووائڈ کر رہا ہوں وہ پی ڈی ایف فارم میں ہوگا. میں آپ کو انشاءاللہ لنک جو ہے وہ ساتھ ہی مینشن کر دوں گا. آپ کلک کیجیے گا، ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، اپنے پاس انسٹال کیجیے گا، پھر اسے کھولیے گا، اور جو میں آپ کو پڑھانے جاؤں گا پھر آپ نے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایٹ موڈو پر میں یہ اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا آپ کے ساتھ. جو سلائڈس کی آج میں نے آپ سے بات کی ہے، میں انشاءاللہ یہ سلائڈس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. مجھے سلائڈس شیئر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے آپ کے ساتھ. میں آپ کو، تاکہ آپ کے پاس کورس آؤٹ لائن موجود ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے استاد نے آج یہ پڑھا دیا، ہمارے استاد نے آج یہ پڑھا دیا، ہمارے استاد نے آج یہ پڑھا دیا. میں انشاءاللہ ہر چیز آپ کے ساتھ کھلم کھلا شیئر کروں گا، کیونکہ مجھے آپ کو ٹرین کرنا ہے، مجھے آپ کو بتانا ہے کہ لائف اینڈ لیونگ پاکستان اسٹڈیز کتنا خوبصورت سبجیکٹ ہے. اور یہ پڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. یاد رکھیں، یہ ایک جیسے آپ ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، وہ آپ کو بنا کچھ سوچے سمجھے یاد رہتا ہے کہ فلاں قسط میں تو یہ ہوا تھا، فلاں قسط میں تو یہ ہوا تھا. تو ہاں بھی ہوا تھا، ہمیں اس چیز کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بالکل جی ہوا تھا تو یاد رہتا ہے. تو یہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یاد رہیں گی آپ کو انشاءاللہ. اگر آپ غور فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ سب سے پہلا آپ کا لیکچر کی سب سے پہلی آؤٹ لائن شیئر کرنا چاہوں گا. یہاں پر آپ ذرا غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سلیبس کی تفصیل میں سب سے پہلے انگریزی حکومت کا مسلمان کے ساتھ برتاؤ اور پالیسی. سب سے پہلا جو میں نے آپ کو پوائنٹ کلیئر کیا تھا وہ تھا بنگال کی حکومت کا فرمان. میں زیادہ نہیں پڑھاؤں گا، فرسٹ لیکچر ہے، انٹروڈکشن لیکچر ہے. آپ عادی ہوں گے، جو امید ہے کہ آپ مستفید ہوں گے، اور یقیناً آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سر سمجھ نہیں آیا. انشاءاللہ میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا ہی فیڈ بیک دیں، چونکہ یہ مشکل چیز نہیں ہے. ایک ٹی وی کی طرح پروگرام چل رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں، اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر سنیے، لاؤڈ اسپیکر پہ سنیے، جیسا آپ کا جی چاہتا ہے ویسے سنیے. انشاءاللہ اس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہی ہے، اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. جی اسٹوڈنٹس، میں آپ کی رعایت کے لیے تھوڑی باتیں اور بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنا نقطہ نظر کلیئر کر دوں. انگریزی حکومت کا مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، وہ بنگال کی حکومت کا فرمان. میں آج یہ فرمان آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں گا، اور بطور سبق یہ میں آپ کو آج دے کر بھی جاؤں گا تاکہ آپ اس کو اچھے سے پڑھ کر آئیں. پھر ہم انشاءاللہ 2 سے 3 آؤٹ لائنس کر کے آگے پڑھاتے چلے جائیں گے، تاکہ ہمارا یہ لیکچر زیادہ لینتھی بھی نہ ہو، کوشچننگ ہو، آپ کے تحفظات دور کیے جا سکیں، آپ کو میکسیمم ریلیف دیا جا سکے، آپ کو میکسیمم پڑھایا جا سکے، سکھایا جا سکے. یہ نہیں کہ اتنا پڑھا دیا جائے اور آپ بچے کی آؤٹ پٹ صفر ہو. میں تھوڑے پڑھانے پر یقین ضرور رکھتا ہوں، مگر کام ان ٹائم یہ بھی میرا ایک ٹارگٹ رہتا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ 1-2 مرتبہ مجھے سنیں گے، میں امید کرتا ہوں، اللہ سے بڑی مجھے انشاءاللہ یقین ہے اپنی اللہ کی ذات پر، کہ انشاءاللہ 2 سے 3 بار سننے کے بعد آپ کو یہ سمجھ بھی آنا شروع ہوگا اچھے سے. آپ آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے سے اس کو لرننگ کی طرف بھی چلیں گے. میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیتا ہوں. جی اسٹوڈنٹس، اگر آپ دیکھیں غور فرمائیں تو آپ کے سامنے لکھا ہے انگریزی حکومت کی پالیسی مسلمانوں کے ساتھ. بنگال کی حکومت کا فرمان ہے، جس میں میں آپ کو کچھ لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں. مغل شہنشاہ شاہ عالم بادشاہ دہلی 12 اگست 1765 1765 کو ایک فرمان کے ذریعے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے دیوانی اختیارات آپ کو شاید علم ہوگا کہ حکومتی ایک دیوان پہلے ایک مرتب کیا جاتا تھا، منسٹریز جس کو کہتے تھے. دیوان البرید آپ نے پڑھا بھی ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملات تھے. منسٹریز تھیں تو ان کو عربی میں دیوان کہا جاتا تھا. تو یہ دیوانی اختیارات یعنی کہ منسٹریز کے اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتقل کر دیے گئے. یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ منسٹریز حوالے کر دی گئیں غیروں کے. بنگال کی حکومت کا یہ پہلا فرمان تھا جو مغل بادشاہ شاہ عالم بادشاہ دہلوی نے جو ہے وہ جاری کیا تھا. جس طرح سے اس سے قبل یہ اختیارات علی دردی خان نواب بنگال کے منتقل کیے گئے تھے. یعنی کہ اس سے پہلے ایک اور صاحب تھے جنہیں یہ منتقل کیا گیا، ان کا نام آپ دیکھنے کے نواب بنگال کو. یہ آپ انڈر لائن کر لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا، یہ آپ کا MCQs بھی ہو سکتا ہے کہ بنگال حکومت کے فرمان ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتقل کرنے سے پہلے کس نواب کو منتقل کیے گئے. اب اس کے جو فرمان کے الفاظ ہیں وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہی انتظام کے سوال ہیں، تو وہ بڑے ہی ایک مشکل امر سے پڑھے جانے والے الفاظ ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ پڑھ کر آپ کو کچھ اس میں سے سمجھانے کی کوشش کروں.
اس پر مسرت زمانے میں ہمارا فرمان واجب الاذاں اس مضمون کا شرف صادر ہوتا ہے کہ ہر گاہ بلند مرتبت صاحب استوت و قوت سر جملہ اکابر و شرفائے عالی شاں بے مثال ہمارے فدوی جانثار اخلاص کیش بہی خواں سزاوار عنایات شاہانہ انگریز کمپنی کی فدوی در خدمت کی مراعات ہمارے مد نظر ہیں. اس لیے ہم نے کمپنی کو صوبہ جات بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی معاف اور التمغا کے طور پر بلا شرکت غیر عطا کی ہے. لازم ہے کہ مذکورہ کمپنی ہمارے شاہی مال گزاری کے لیے 26 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کی ضمن رہے گی. میں یہاں پر یہ جو التمغا کا لفظ ہے اس کی ایکسپلینیشن نیچے دی ہوئی ہے آپ کے پاس کہ یہ اس کا مطلب ترکی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کے معنی بھی معافی کے ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ فرمان چھپا کب، اس کے لیے آپ یہ دیکھیں، یہ جو لائن کے نیچے یہ آپ کی لائن دیکھ رہے ہیں یہ، اور اس کے بعد یہ نمبر 1 یہ ایک لائن لگائی گئی ہے، پھر نمبر 1 پہ ایک لائن لگائی گئی، نمبر 2 اس کی ڈیفینیشن یہاں پر اس لفظ کا معنی یہاں پر دیا گیا. اس کو اردو ادب میں جو ہے حواشی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. حواشی نمبر 1، حواشی نمبر 2. اب یہ نہیں میں کہتا کہ آپ اس میں سے یہ سوال پوچھا جائے کہ جناب بتائیں حواشی کیا ہوتی ہے، مگر آپ کے نالج کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں جو آپ اپنی تحریر میں شامل نہیں کر سکتے وہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ان کی وضاحت آنے والوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. موجودہ کے لیے اگر نہ بھی ہو تو ان کی وضاحت، ایکسپلینیشن اور ان کو سیاق و سباق سمجھانے یا واٹ ایور کسی بھی بات کی وضاحت جو وہاں پر مطلب ممکن نہ ہو سکے، بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی کے لیے یہ یہاں پہ وضاحت طلب کی جاتی ہے. یا اس کا معنی بدل جائے تو فی الواقعہ یا فی الوقت اس کو بعد ازاں اس میں تھوڑی تبدیلی یا ترمیم کی جا سکتی، چونکہ اصل تحریر نہیں تبدیل کی جا سکتی، لہٰذا آنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اس تحریر کو چینج کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک لفظ اور جو استعمال ہوا متذکرہ، میں اس کو الگ الگ اس لیے پڑھا میم تے زے کاف تاکہ آپ اس کو املا لکھنے میں آسانی ہو. اس کا مطلب جو اوپر بات جن کا ذکر کیا گیا، اوپر جن باتوں کا ذکر کیا گیا، متذکرہ، اوپر جن باتوں کا ذکر کیا گیا. تو میں اپنی آسانی کے لیے آپ کے ساتھ 2-3 باتیں اور شیئر کروں گا، اور تاکہ میں آپ کو کلیئر کر سکوں. آپ یہ تحریر پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں کس قدر جو ہے وہ مشکل الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، چونکہ یہ دیوانی لینگویج ایک شاہی لینگویج یا آپ کہہ سکتے جیسے ہمارے مطلب پاکستان کی حکومت کی طرف سے کچھ مشکل الفاظ حلف نامے میں شامل ہیں جو موجودہ حکمرانوں کے بھی لیے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، چونکہ انگلش میڈیم بچے ہوتے ہیں تو اردو پہ پڑھنے میں مشکل آ جاتی ہے. آپ کے آسانی کے لیے میں آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل کریٹ نہیں کروں گا، اس کو آپ آسان لفظوں میں بھی جو ہے وہ سمجھ کر اس کے معنی، صرف الفاظ مشکل ہیں اس کو کریم کر سکتے ہیں، کریم نہیں کر سکے تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لیول وہ نہیں ہے جس میں پوچھا جائے جناب فرمان کیا تھا جی بنگال حکومت کا، پورا تحریر کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات سے زیادہ بہتر یہ کہ اس فرمان میں کہا کیا گیا تھا آپ بیان کیجیے، انڈرسٹینڈ ہو جاتا کہ طالب علم نے اس بات کو کتنا سمجھا اور اس کے معلم نے اسے کتنا سمجھایا. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس پورے فرمان کو پڑھنے کے بعد. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جناب ایسٹ انڈیا کمپنی کی اتنی انفلوئنس آ گئی تھی مغل دربار کے اندر کہ جناب مغل اس قدر ان کے فین ہو چکے تھے کہ ان کی شاہانہ خوشیاں کامیاں مطلب ہر چیز کو نظر انداز کر کے اپنی عیش و عشرت کا ایک جو تھا مطلب ہاتھ کاٹ کر ایک ایڈمنسٹریٹو ان کی ڈسپلن کو دیکھ کر اپنے تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا الفاظوں کے ساتھ جانثار، اخلاص، فلاں، فدوی، یہ وہ جہاں مطلب الفاظوں کا استعمال کر کے جناب ساری اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیاں، اپنی ایڈمنسٹریشن ان کے سپرد کر دی. نتیجتاً کیا ہوا؟ نتیجتاً صرف یہی ہوا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کہا یہ تو لوگ خوش آمدی ہیں، خوش آمدی ہیں. تو جناب انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں مضبوط کیے اور آپ کے سامنے ہیں. آپ ہسٹری سے واقف ہیں، مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا تاکہ آپ اس بات کو بھول نہ جائیں. اگر غور فرمائیں یہاں پہ لفظ استعمال ہوئی اختیارات اور حقوق کی دستاویز کی روح سے اس جانثار اور اخلاص کیش کمپنی کے لیے، کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی رائٹ، کسی اخلاق اور قانون کے روح سے یہ بات جائز نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اقتدار پر قبضہ کرتے ہی اپنے مہربان آقا کی نافرمانی کرتے.
یقیناً وہ جس طرح سے خوش آمدید تھی تو ڈیفینیٹلی اس نے بعد میں پھر اپنے پاؤں جمانے کے بعد جس آقا جو ان پر اتنا مہربان ابھی سے اتنا تھا، آقا ہو کر اتنا مہربان ہے، بادشاہی انداز ہی نہیں رہا، تو بعد میں تو پھر وہ یقیناً بتائے گی کہ جناب ہم کتنی آپ کی بات سنتے ہیں. اور آقا کے رائج کردہ نظام حکومت سلطنت قانون اور ضابطوں میں ادنا درجہ کا تغیر تبدیلی روا رکھتی کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. انگریز مورخین کتنی ہی ذہنی بلند پروازی دکھائیں، اس فرمان کی رد سے وہ خود مختاری اور آزاد حکمرانی کا کوئی جواز نہیں پیدا کر سکتے. امر حقیقت تو یہ ہے کہ مغل شہنشاہ دلی کی اجازت اور منظوری کے بغیر کمپنی کی جاری کردہ تمام قوانین و احکام کا کوئی آئین دستور جواز نہیں تھا. انشاءاللہ یہ آؤٹ لائن ہم نے آپ کے ساتھ میں نے آج کچھ بات شیئر کی. میں نے ایک پوائنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، ہلکا سا بس بتانا چاہا، سمجھانا تو نہیں چاہا. میں سمجھتا ہوں کہ بتانا چاہا، گائیڈ کرنا چاہا، آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ اس میں کیا چیز کیا تھی اور کس طرح سے تھی، اور آپ کے لیے اس میں کیا چیز امپورٹنٹ تھی اور کیا چیز غیر امپورٹنٹ تھی، کیا آپ نے اس میں سے یاد کرنا اور کس انداز سے یاد کرنا ہے. میرے خیال ہے میں نے 2 MCQs اس میں سے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ بنگال حکومت سے آپ نے ان کے فرمان سے آپ کو کیا چیز ملتی کہ اس وقت کیا ہوا تھا. ایک سوال شارٹ کویسچن کے طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ رائے دی ہوئی ہے رائٹر کی کہ اس نے بتایا کہ جناب کیا ممکن تھا کہ وہ لوگ جو اس قدر انفلوئنس رکھتے تھے کہ صوبے ہی لے لیے کسی بادشاہ سے اس کے غیروں نے آ کر، کیا جب وہ خود حکومت کریں گے تو بادشاہ کو کہاں پر کھڑا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ اس کو سب سے پہلے تخت سے اتاریں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے. اور اس پر کچھ آرگومنٹس کیے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پر مزید باتیں جو ہیں اگلے لیکچر میں کریں گے. اسٹوڈنٹس اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو، بیٹا آپ کے استاد حافظ احمد رضا آپ کے ساتھ موجود رہیں گے، ساتھ رہیں گے. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، محفوظ رہیے، ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیے، سوشل ڈسٹنس رکھیے. اللہ کریم ہمیں اس مشکل وقت میں پاکستان اور پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اس برے وقت سے نکل لیں، اور اس کو صحیح معنوں کے اندر اپنے لیے آنے والے وقت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ترکیب اور جواز بنانے کی کوشش کی. ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ کوشش کی توفیق بخشے. میں اپنے آج کے لیکچر کا اختتام اس دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے سے سنا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوئے تو بیٹے انشاءاللہ میں ہر طرح سے حاضر ہوں. میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب بھی دوں گا، آپ کو گائیڈ بھی کروں گا. ہم انشاءاللہ آج کی جو ہماری کلاس ہے 9 بجے سے لے کر اور 10:50 پر انشاءاللہ اس میں ہم پھر اپنے نئے سبق کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے کافی فائدہ مند بھی ثابت ہوا ہوگا، اور آپ کے لیے کافی انشاءاللہ اس میں بہت سی بہتریاں بھی چھپی ہوئی ہیں. اللہ سے دعا ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق دے، جو پڑھا اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اپنے تعلیمی راہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.